السلام علیکم محترم ناظرین، آج ہم اس ویڈیو میں قارون کا عبرتناک واقعہ بیان کریں گے۔ قارون کو اللہ تعالیٰ نے بہت سی مال و دولت سے نوازا تھا۔ اس کے پاس بہت زیادہ مال و دولت تھا۔ اس کے پاس اتنی دولت تھی کہ اس کے خزانوں کی چابیاں 60,000 خچر لے کر چلتے تھے۔ اس نے ایک مردوں کی جماعت بنا رکھی تھی جو اس کے خزانے کو اٹھاتے تھے۔ ناظرین، قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چچا کا لڑکا تھا۔ یہ بہت خوش آواز تھا، تورات بڑی خوبصورت آواز میں پڑھا کرتا تھا، اس لیے اسے لوگ منور کہتے تھے۔ لیکن جس طرح سامری نے اللہ تعالیٰ سے منافقت کی، اس نے بھی اللہ سے منافقت کی۔ چونکہ بہت مالدار تھا اس لیے بھول گیا تھا اور اللہ کو بھول بیٹھا تھا۔ قوم میں عام طور پر جس لباس کا دستور تھا اس نے اس سے بالشت بر نیچا لباس بنوایا تھا، جس سے اس کا غرور اور اس کی دولت ظاہر ہو۔ اس کے پاس اس قدر مال تھا کہ اس خزانے کی کنجیاں اٹھانے پر قومی مردوں کی ایک جماعت مقرر تھی۔ اس کے بہت سے خزانے تھے، ہر خزانے کی کنجی الگ تھی۔ جب یہ کنجیاں اس کی سواری کے ساتھ خچروں پر لادی جاتی تو اس کے لیے 60 انچ کلیاں خچر مقرر ہوتے۔ واللہ عالم، قوم کے بزرگ اور نیک لوگوں اور عالموں نے جب اس کی سرکشی اور تکبر حد سے بڑھتے ہوئے دیکھا تو اسے نصیحت کی کہ اتنا اکڑ نہیں، اس قدر غرور نہ کر، اللہ کا ناشکرہ نہ بن، ورنہ اللہ کی محبت سے دور ہو جاؤ گے۔ قوم کے بزرگوں نے کہا کہ یہ جو اللہ کی نعمتیں تیرے پاس ہیں انہیں اللہ کی رضامندی کے کاموں میں خرچ کر تاکہ آخرت میں بھی تیرا حصہ ہو جائے۔ یہ ہم نہیں کہتے کہ تم دنیا میں کچھ عیش و عشرت نہ کرو، نہیں، اچھا کھا، اچھا پی، پہن اور جائز نعمتوں سے فائدہ اٹھا، نکاح سے رات اٹھا، حلال چیزیں، لیکن جہاں اپنا خیال رکھ وہاں مسکینوں کا بھی خیال رکھ، جہاں اپنے نفس کو نہ بھول وہاں اللہ کے حق بھی فراموش نہ کر۔ تیرے نفس کا بھی حق ہے، تیرے مہمان کا بھی تجھ پر حق ہے، تیرے بال بچوں کا بھی تجھ پر حق ہے، مسکین غریب کا بھی تیرے مال میں سانجا ہے۔ ہر حقدار کا حق ادا کر، جیسے اللہ نے تیرے ساتھ سلوک کیا تو بھی اوروں کے ساتھ اس طرح سلوک کر۔ اپنے اس تکبرانہ رویے کو بدل ڈال، اللہ کی مخلوق کے ساتھ ناانصافی نہ کر۔ اللہ فسادیوں سے محبت نہیں رکھتا۔ قوم کے علماء کی نصیحت کو سن کر قارون نے جواب دیا کہ آپ اپنی نصیحتوں کو رہنے دیجئے، میں خوب جانتا ہوں کہ اللہ نے مجھے جو دے رکھا ہے اسی کا میں مستحق تھا۔ میں ایک عقل مند دانا شخص ہوں، میں اسی قابل ہوں اور اسے اللہ بھی جانتا ہے، اس لیے اس نے مجھے یہ دولت دی ہے۔ قارون ایک دن نہایت قیمتی پوشاک پہن کر زرق برق عمدہ سواری پر سوار ہو کر اپنے غلاموں کو آگے پیچھے بیش بہا پوشاکیں پہناتے ہوئے لے کر بڑے ٹھاٹ سے اتراتا اور اکڑتا ہوا نکلا۔ اس کا یہ ٹھاٹ اور زینت و تحمل دیکھ کر دنیا داروں کے منہ میں پانی بھر آیا اور کہنے لگے کاش کہ ہمارے پاس بھی اس جتنا مال ہوتا، یہ تو بڑا خوش نصیب ہے اور بڑی قسمت والا ہے۔ علماء کرام نے ان کی یہ بات سن کر انہیں اس خیال سے روکنا چاہا اور انہیں سمجھانے لگے کہ دیکھو، اللہ نے جو کچھ اپنے مومن اور نیک بندوں کے لیے اپنے ہاں تیار کر رکھا ہے وہ اس سے کروڑ ہاں درجہ بارونق، دیرپا اور عمدہ ہے۔ قارون کی ہلاکت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بد دعا سے ہوئی تھی اور اس کے برعکس بہت سے اختلافات موجود ہیں۔ ایک سبب تو یہ بیان کیا جاتا ہے کہ قارون ملعون نے ایک فاحشہ عورت کو بہت کچھ مال متا دے کر اس بات پر آمادہ کیا کہ عین اس وقت جب حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت موسیٰ کلیم اللہ بنی اسرائیل میں کھڑے خطبہ کہہ رہے ہوں، وہ آئے اور آ کر اس سے کہے کہ تو وہی ہے جس نے میرے ساتھ ایسا کیا ہے۔ اس عورت نے یہی کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کانپ اٹھے اور اسی وقت نماز کی نیت باندھ لی اور 2 رکعت ادا کر کے اس عورت کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمانے لگے تجھے اس اللہ کی قسم جس نے سمندر میں سے راستہ دیا اور تیری قوم کو فرعون کے مظالم سے نجات دی اور بھی بہت سے احسانات کیے، تو جو سچا واقعہ ہے اسے بیان کر۔ یہ سن کر اس عورت کا رنگ بدل گیا اور اس نے صحیح واقعہ سب کے سامنے بیان کر دیا اور اللہ سے استغفار کیا اور سچے دل سے توبہ کر لی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر سجدے میں گر گئے اور قارون کی سزا چاہی۔ اللہ کی طرف سے وحی نازل ہوئی کہ میں نے زمین کو تیرے تابع کر دیا ہے۔ آپ نے سجدے سے سر اٹھایا اور زمین سے کہا کہ تو اسے اور اس کے محل کو نگل لے۔ زمین نے یہی کیا۔
دوسرا سبب بیان کیا جاتا ہے کہ جب قارون کی سواری اس تمراغ سے نکلی، سفید قیمتی خچر پر بیش بہا شاخ پہنے سوار تھا، اس کے غلام بھی سب کے سب ریشمی لباسوں میں تھے۔ ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام خطبہ پڑھ رہے تھے، بنو اسرائیل کا مجمع تھا۔ جب وہاں سے نکلا تو سب کی نگاہیں اس پر اور اس کی دھوم دھام پر لگ گئیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے دیکھ کر پوچھا، آج اس طرح کیسے نکلے ہو؟ اس نے کہا، بات یہ ہے کہ ایک بات اللہ نے تمہیں دے رکھی ہے اور ایک فضیلت مجھے دے رکھی ہے۔ اگر تمہارے پاس نبوت ہے تو میرے پاس یہ جاہ و ویشم ہے، اور اگر آپ کو میری فضیلت میں شک ہو تو میں تیار ہوں کہ آپ اور میں چلیں اور اللہ سے دعا کریں، دیکھ لیجئے کہ اللہ کس کی دعا قبول فرماتا ہے۔ آپ اس بات پر آمادہ ہو گئے اور اسے لے کر چلے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، لے اب پہلے میں دعا کروں یا تو کرتا ہے؟ اس نے کہا، نہیں میں کروں گا۔ اب اس نے دعا مانگنی شروع کی، ختم کر لی، لیکن قبول نہ ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اب میں دعا کرتا ہوں۔ اس نے کہا، ہاں کیجئے۔ آپ نے اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ زمین کو حکم کر کے جو میں کہوں مان لے۔ اللہ نے آپ کی دعا قبول فرمائی اور وحی آئی کہ میں نے زمین کو تیری اطاعت کا حکم دے دیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ سن کر زمین سے فرمایا، اے زمین اسے اور اس کے لوگوں کو پکڑ لے، وہیں یہ لوگ اپنے قدموں تک زمین میں دھس جائیں۔ آپ نے فرمایا، اور پکڑ لے، یہ اپنے گھٹنوں تک دھس گئے۔ آپ نے فرمایا، اور پکڑ، یہ مونڈوں تک زمین میں دھس گئے۔ پھر فرمایا، ان کے خزانے اور ان کے مال بھی یہیں لے آ۔ اسی وقت ان کے کل خزانے اور تمام مال آ گئے اور انہوں نے اپنی آنکھوں سے ان سب کو دیکھ لیا۔ پھر آپ نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا کہ ان کو ان کے خزانوں سمیت اپنے اندر کر لے۔ اسی وقت یہ سب غارق ہو گئے اور زمین جیسی تھی ویسی ہی ہو گئی۔ مروی ہے کہ 7ویں زمین تک یہ لوگ اندر دستے جا رہے ہیں، قیامت تک اسی عذاب میں رہیں گے۔